السلام علیکم دوستو، آئی ہوپ کہ آپ اور آپ کے اپنے بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میرا نام محسن اکرم ہے، ہم CSSPMS کی ون لائنر سیریز کو لے کے چل رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی پیپر ہوتے ہیں وہ اسلامیات، پاکستان افیئرز، کرنٹ افیئرز اور GK وغیرہ سے مل کے بنتے ہیں، تو ہم ان کو انڈیویجولی کر رہے ہیں ایک ایک کر کے تاکہ آسانی رہے۔ ہم جو ہے نا وہ تقریباً 1100 پہ پہنچ چکے ہیں، اور یہ ان نوٹس کا جو کہ بہت زیادہ کمپریہنسو ہے، ان کا 101واں سوال ہے۔ قرآن حکیم کا پہلا لاطینی زبان میں ترجمہ کب پبلش ہوا؟ یہ 1143 میں سب سے پہلے، چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ سب سے پہلے جو قرآن شریف کا ٹرانسلیشن ہوئی تھی وہ لاطینی میں ہوئی تھی، یہ پبلش ہوئی تھی 1143 کے اندر۔ بر صغیر میں فارسی اردو کے پہلے مترجمین یا ٹرانسلیٹر کے نام لکھیے۔ سب سے پہلے تھے فارسی شاہ ولی اللہ، اور اردو میں شاہ رفیع الدین دہلوی، شاہ ولی اللہ کے بیٹے ہیں۔ فارسی میں سب سے پہلے شاہ ولی اللہ نے ٹرانسلیشن کی تھی، اور اس کے بعد ان کے بیٹے شاہ رفیع الدین نے اردو میں ٹرانسلیشن کی تھی۔ کافی زیادہ امپورٹنٹ بات ہے، یہ نوٹ کرنے والی ہے۔ قرآن حکیم کے نزول کا مکی دور جو ہے نا وہ کتنا ہے؟ مکی پیریڈ آف ریولیوشن کتنا ہے؟ وہ 12 سال 8 ماہ اور 5 دن ہے، جبکہ مدنی دور 9 سال 9 ماہ اور 9 دن ہے۔ قرآن پاک کی ابتدائی نازل ہونے والے آیات کی تعداد کتنی ہے؟ وہ 5 ہیں۔ سورہ العلق کی جب پہلی نازل ہونے والی مکمل سورہ فاتحہ ہے۔ بتائیے قرآن پاک کی کون سی سورت مکمل طور پر نازل ہوئی جو سب سے لمبی وحی ہے؟ سورہ انعام مکمل نازل ہوئی، جس کے 20 رکوع ہیں، یہ سب سے لمبی وحی ہے۔ سب سے چھوٹا حصہ نزول قرآن کا کون سا ہے؟ سورہ نساء آیت نمبر 95 کا ایک حصہ، غیر اولي الضرار، یعنی ضرر رسیدہ نہیں، یہ سب سے چھوٹی وحی ہے، جس میں کہا کہ تکلیف برداشت کرنے والا مجاہد گھر بیٹھنے والے مجاہد کے برابر نہیں ہے۔ 107 نمبر سوال ہے، انقطاع وحی یا فطرت وحی، پاز اینڈ بریکیج وحی آفٹر فرسٹ ریولیشن کے بعد نازل ہونے والی سورت کا نام کیا ہے؟ سورہ مدثر ہے۔ اس کی 5 آیات آئی تھی۔ فطرت وحی کا دورانیہ 6 ماہ 2.5 یا 3 سال ہے، یعنی سب سے لمبا وقفہ جس میں وحی نازل نہیں ہوئی۔ جنگ جمل بیٹل آف کیمل کیوں لڑی گئی؟ حضرت عثمان کے قصاص میں اس جنگ کے فریقین میں حضرت عائشہ اور حضرت علی ہیں۔ اس میں تقریباً 10,000 نفوس شہید ہوئے دونوں طرف سے، جبکہ جنگ صفین میں 60,000 سے 70,000 تک نفوس شہید ہوئے، جس میں حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ فریق تھے۔ یہ جنگ بھی حضرت عثمان کے قصاص میں ہوئی تھی، تاہم جنگ جمل اور جنگ صفین میں حضرت علی کا موقف آپ کے ارشادات کے مطابق درست تھا، اور حضرت امیر معاویہ اور حضرت عائشہ کا اسلامی ریاست میں اس طرح خروج اور بغاوت شمار ہوگا، صحیح مسلم کے مطابق۔ سوال ہے، مسلمہ کذاب کس کے ہاتھوں مارا گیا؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل وحشی نے مسلمہ کذاب کو اسی نیزے سے مارا تھا۔ قرآن حکیم کی مختصر ترین سورت کون سی ہے؟ سورہ الکوثر ہے۔ سورہ الکوثر جنت میں ایک چشمہ ہے جو کہ آپ کو عطا کیا گیا ہے۔ قرآن حکیم میں لازمی سجدوں کی تعداد کتنی ہے؟ 14، جبکہ سجدہ والی آیات آ جائے تو سجدہ کرنا سنت ہے۔ قرآن حکیم کی کل کتنی منازل ہیں؟ 7۔ پہلی منزل الفاتحہ سے شروع ہوتی ہے، دوسری منزل المائدہ سے شروع ہوتی ہے، تیسری منزل سورہ یونس سے شروع ہوتی ہے، چوتھی منزل بنی اسرائیل سے شروع ہوتی ہے، 5ویں منزل سورہ شعراء سے شروع ہوتی ہے، اور 6ٹھی منزل والصافات سے شروع ہوتی ہے، 7ویں منزل سورہ قاف سے۔ تو ان کو یاد کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ فمی بشوک آپ یاد کر لیں۔ فمی فاتحہ، مائدہ، پھر اس کے بعد بنی اسرائیل، اس کے بعد شعراء، اس کے بعد والصافات، اس کے بعد قاف سے سورہ قاف۔ تو یہ it's a good mnemonium to remember it۔ فمی بشوک۔ قرآن پاک کے کل کتنے سپارے ہیں؟ قرآن پاک کے 30 پارے ہیں، جبکہ 114 صورتیں ہیں۔ 7 بڑی صورتوں کے لیے کون سا نام مستعمل ہے؟ السبع الطوال۔ یہ فاتحہ کے بعد آنے والی پہلی جو 7 لمبی صورتیں ہیں ان کو کہتے ہیں السبع الاطوال۔ 100 یا کم آیات کے لیے مستعمل نام المثانی ہے۔ بتائیے 100 سے زائد آیت والی صورت کو کیا نام دیا گیا ہے؟ یہ ہے المتین۔ البتہ المتین السبع الطوال سے چھوٹی صورتیں ہوتی ہیں۔ آخری چھوٹی صورتوں کو کیا نام دیا گیا ہے جو کہ سب سے آخر میں ہے؟ آپ کو پتہ 30ویں پارے کے اندر سب سے بہت چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، مطلب سورہ حجرات سے ناس تک، ان کو مفصل کا نام دیا گیا ہے۔ قرآن پاک کی کس سورت کے متن کے درمیان بسم اللہ شامل ہے؟ سورہ نمل، یعنی 2 دفعہ بسم اللہ آئی ہے، ایک دفعہ شروع میں اور ایک دفعہ درمیان میں۔ قرآن پاک میں کس سورت کی ابتدا بسم اللہ سے نہیں ہوئی؟ سورہ توبہ۔ اس سورت کا دوسرا نام سورہ برات بھی ہے۔
قرآن حکیم میں دیے گئے پیغمبروں کے ناموں کی تعداد کتنی ہے؟ 26 ہے۔ حضرت لقمان پیغمبر نہیں تھے جبکہ حضرت خضر پیغمبر تھے۔ مکی صورتوں کی عمومی تعداد کتنی بتائی جاتی ہے؟ 86، اور مدنی صورتوں کی عمومی تعداد 28 ہے۔ ان دونوں کا مجموع 114 بنتا ہے۔ مدنی 28، مکی 86 صورتیں ہیں مکی۔ موجودہ ترتیب کے حساب سے قرآن کریم کی پہلی صورت کون سی ہے؟ سورہ الفاتحہ، جبکہ آخری سورہ ناس ہے۔ قرآن حکیم کی آخری سورہ نزول کے اعتبار سے کون سے تھی؟ وہ سورہ نصر تھی، جو کہ 30ویں پارے کے اندر ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ قرآن مجید کا پہلا اردو ترجمہ کس نے کیا تھا؟ شاہ رفیع الدین نے، جو شاہ ولی اللہ کے بیٹے تھے، انہوں نے سب سے پہلے قرآن شریف کا اردو ترجمہ کیا تھا۔ دباچہ قرآن یا باب القرآن، قرآن کا دروازہ، یا ام القرآن، قرآن کی ماں، کس سورت کو کہتے ہیں؟ سورہ فاتحہ کو۔ اس سورت کو قرآن نے خود 7 مثانی کہا ہے، اس کا مطلب ہے 7 دہرائی جانے والی آیات۔ قرآن کریم میں کس واحد صحابی کا نام آیا ہے؟ حضرت زید بن حارث کا، سورہ احزاب کے اندر آیا ہے۔ یہ آپ کے متبنہ یا اڈاپٹڈ سن تھے یا منہ بولے بیٹے تھے۔ پیغمبروں کے ناموں پر صورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ 6 ہے۔ سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ یوسف، سورہ ابراہیم، سورہ محمد اور سورہ نوح۔ خاتون کے نام پر قرآن کریم کی واحد صورت کا نام سورہ مریم ہے۔ گائے کے نام پر مکمل صورت کا نام سورہ البقرہ ہے۔ قرآن حکیم کی ایک صورت اٹلی کے ایک شہر کے نام پہ ہے، بتائیے اس کا نام کیا ہے؟ تو اس صورت کا نام ہے سورہ روم۔ حروف تہجی الفابیٹ سے شروع ہونے والی صورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ 29۔ قرآن کریم میں لفظ اللہ کتنی بار آیا ہے؟ 2698 مرتبہ لفظ اللہ آیا ہے قرآن کریم کے اندر۔ ابتدائی مقام میں نزول the first place of revelation قرآن کون سا ہے؟ سب سے پہلے ابتدائی مقام نزول جو ہے نا وہ غار حرا ہے۔ ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی آیات کو مکی، جبکہ بعد میں نازل ہونے والی آیت کو مدنی کہا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو آیت آئی تھی وہ غار حرا کے اندر آئی تھی، سورہ الگ کی 5 آیات آئی تھی جو 30ویں پارے کے اندر ہے۔ قرآن کریم میں ملائکہ کا تذکرہ کتنی بار آیا ہے؟ 58 مرتبہ آیا ہے۔ 4 بڑے فرشتے ہیں، سب سے افضل فرشتہ جبرائیل امین ہے، دوسرا فرشتہ میکائیل ہے بارش برسانے والا، تیسرا فرشتہ عزرائیل ہے جو ملک الموت ہے، چوتھا فرشتہ اسرافیل ہے جو کہ سور پھونکنے والا فرشتہ ہے۔ چونٹی کے نام پہ کون سی سورت ہے؟ سورہ نمل۔ اس سورت میں حضرت سلیمان کے واقعے کی تفصیلات ہیں۔ مکڑی کے نام پہ کون سی سورت ہے؟ سورہ عنکبوت۔ قرآن کریم میں اونٹنی کا موضع کس پیغمبر کے نام سے منسوب کیا گیا ہے؟ وہ ہے حضرت صالح علیہ السلام سے متعلق ہے اونٹنی کا موضع۔ قرآن کریم میں کس سورت میں بسم اللہ 2 بار آئی ہے؟ سورہ نمل آیات 1 اور آیت 30 میں، شروع اور درمیان میں۔ قرآن کریم میں کل کتنے غزوات کا ذکر ہے؟ قرآن کریم میں 12 غزوات کا ذکر ہے، جبکہ کل غزوات کی تعداد 27 ہے۔ کل دور نبوت میں اسلامی جنگیں 87 ہیں، جبکہ نام کے ساتھ 5 غزوات ہیں جو کہ قرآن میں ہیں۔ یہ کافی زیادہ اہم سوال ہے۔ قرآن پاک میں کس پیغمبر کو امام الناس کہا گیا ہے؟ حضرت ابراہیم، جن کے والد کا نام روح اور لقب آذر تھا۔ حضرت عمر کون سی سورت سن کر ایمان لائے تھے؟ سورہ طٰہٰ کی چند آیات سن کر حضرت عمر ایمان لائے تھے۔ قرآن پاک کی کس سورت کو رسول قرآن کی دلہن کہا جاتا ہے؟ سورہ رحمان۔ اس کو زینت قرآن بھی کہا جاتا ہے، اس کو رسول قرآن اور زینت قرآن بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت زید بن حارثہ کا نام کس صورت میں آیا ہے؟ سورہ احزاب آیت نمبر 37۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی سے طلاق کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کر لی تھی۔ قرآن پاک میں کتنی مساجد کا ذکر آیا ہے؟ 4۔ قرآن شریف کے اندر 4 مساجد کا ذکر آیا ہے: مسجد الحرام، مسجد اقصیٰ، مسجد زرار، یہ منافقین کی مسجد تھی، اور مسجد قباء۔ قرآن کریم میں بقا کا لفظ کس شہر کے لیے استعمال کیا گیا ہے؟ مکہ مکرمہ کے لیے، جس کو وادی بطحا، بلد امین، امن کا شہر اور حرم شریف بھی کہتے ہیں۔ یہ وادی غیر ذی زرع یعنی بے آباد وادی بھی کہتے ہیں۔ مدینہ منورہ کے لیے اور کون سے نام استعمال ہوئے ہیں؟ یثرب، مدینۃ النبی، طیبہ، شہر رسول، دارالہجرت، ہجرت کا گھر وغیرہ، اس کو مدینہ منورہ کہا گیا ہے۔ قرآن پاک میں شب معراج، نائٹ آف اسینشن کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ 2 مرتبہ، سورہ بنی اسرائیل اور سورہ نجم کے اندر۔ قرآن پاک کا اعراب لگانے کا اعزاز کسے حاصل ہوا؟ حجاج بن یوسف کو یا حضرت علی کے شاگرد ابو السودا کو۔ قرآن کریم میں کس مقام کے لیے وادی غیر ذی زرع کا لفظ استعمال کیا گیا ہے؟ دا بیرن ویلی وچ کین ناٹ بی کلٹیویٹڈ۔ مکہ مکرمہ اور بلد الامین بھی کہا گیا ہے، یعنی ایسی وادی جس میں زراعت اور کاشتکاری نہ ہو سکے۔ قرآن کریم میں سب سے زیادہ طویل ذکر کس نبی کا کیا گیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ یہ بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے۔
قرآن مجید کی کس سورت کو امام الکتب کا نام دیا گیا ہے؟ سورہ فاتحہ کو ام الکتب کا نام دیا گیا ہے، اس کو شفا بھی کہتے ہیں، سورہ شفا۔ کس سورت کو ثلث یا 1/3 آف قرآن کہا جاتا ہے؟ سورہ اخلاص کو، اس کو 3 دفعہ پڑھنے سے پورے قرآن شریف کا ثواب ملتا ہے۔ بتائیے کس سورت کو سورہ برات کہتے ہیں؟ سورہ توبہ کو۔ فصاحت القرآن، قرآن کا خیمہ کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ سورہ البقرہ کو، اسے سنام القرآن یا قرآن کی چوٹی بھی کہتے ہیں۔ قرآن مجید کی بے نقد تفسیر کس نے لکھی ہے؟ جس میں نقطہ نہیں، وہ والی تفسیر کس نے لکھی ہے؟ سوات الالہام، شیخ فیضی نے لکھی ہے۔ اس نے لکھی ہے۔ اس پوری اردو تفسیر میں ایک لفظ بھی نقطے والا استعمال نہیں کیا گیا۔ قرآن حکیم میں کس غزوہ کو یوم الفرقان کہا گیا ہے؟ غزوہ بدر کو، اسے یوم التقا جمعان، 2 لشکروں کے ٹکرانے کا دن بھی کہتے ہیں۔ قرآن کریم کے متعدد ناموں میں سے کوئی 5 نام بتائیے۔ الفرقان، الذکر، القرآن، الکتاب اور التنزیل، یہ قرآن کے 5 نام خاص ہیں۔ سورہ دہر کو سورہ لسان کہتے ہیں، بتائیے سورہ توحید کس سورت کو کہتے ہیں؟ وہ سورہ اخلاص کو کہتے ہیں، سورہ توحید۔ سورہ دہر سورہ انسان کو کہتے ہیں، سورہ دہر کو سورہ الانسان بھی کہتے ہیں، اور سورہ توحید سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کو کہتے ہیں۔ ان 2 خواتین کے نام بتائیے جن کی پاک دامنی کی تصدیق خود قرآن نے کی ہے، حضرت مریم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ کس آیت میں لیا ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّهُ لَحَافِظٌ، سورہ حجر کی آیت نمبر 9 ہے یہ۔ حضور کے وصال کے وقت کل کتنے صحابہ کرام حافظ قرآن تھے؟ 22، جبکہ پہلے حافظ حضرت عثمان اور عورتوں میں حضرت حفصہ ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے ٹوٹل 22 حفاظ کرام تھے۔ بہت اہم سوال ہے یہ، پہلے مردوں میں عثمان اور عورتوں میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو کہ حضرت عمر کی بیٹی اور ام المومنین بھی ہیں حضرت حفصہ۔ قرآن کریم میں انسانوں کے کن 2 گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے؟ اولیاء اللہ، اللہ کے دوست، اور اولیاء شیطان۔ دوسرا گروہ یہ ہے حزب اللہ، اللہ کا گروہ، اور حزب الشیطان، شیطان کا گروہ۔ اصحاب الجنہ، جنت کے اصحاب، اور اصحاب النار، جہنم کے اصحاب۔ اصحاب الیمن، دائیں والے، اصحاب الشمال، بائیں والے۔ اصحاب المیمنہ، دائیں والے، اصحاب المشأمہ، بائیں والے۔ مومن اور کافر، یہ تمام مسلمان جو ہے نا وہ انسانوں کے گروہوں کا ذکر ہوا ہے قرآن شریف کے اندر۔ یہ بتائیے یا ایھا النبی کے الفاظ سے کتنی صورتیں شروع ہوتی ہیں؟ 3، سورہ الاحزاب، سورہ طلاق، سورہ تحریم، جبکہ یہ الفاظ کل 23 مرتبہ قرآن میں آئے ہیں، یا ایھا النبی، اور آپ کا دور نبوت 23 سال ہے، سبحان اللہ۔ قرآن پاک میں جبل ایمن کس پہاڑ کو کہتے ہیں؟ جبل طور، جہاں موسیٰ کو تورات دی گئی تھی، اسے جبل ایمن کہتے ہیں۔ قرآن حکیم کے مطابق سب سے زیادہ پیغمبر کس قوم پہ مبعوث کیے گئے؟ بنی اسرائیل پہ۔ بنی اسرائیل کا لفظی معنی اسرائیل کے بیٹے ہیں، اور اسرائیل کے لقب ہے یعقوب علیہ السلام کا، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی قوم کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ عاد، سمود اور بنی اسرائیل میں سے کس قوم کا تعلق حضرت صالح سے تھا؟ سمود، قوم سمود کا تعلق، جبکہ عاد کا تعلق حضرت ہود سے تھا، اور اسرائیل کا تعلق حضرت یعقوب سے تھا۔ ان صحابی کا نام بتائیے جنہوں نے حضور پاک کو پورا قرآن پاک زبانی سنایا۔ حضرت زید بن ثابت تھے، یہ سب کاتبین وحی کے نگران بھی تھے۔ قرآن کریم میں اعراب لگوانے کا کام کب مکمل کیا گیا؟ 43 ہجری کو حجاج بن یوسف کے دور میں ہوا۔ تو آپ کو پتہ ہے ہجری سٹارٹ کب ہوتا ہے؟ 622 سے۔ تو روایت حافظ کے علاوہ کتنی قرائتیں دنیا میں رائج ہیں؟ 7، پھر 3 زائد ہیں، کل 10 ہوئیں۔ ان کو 7 عشرہ بھی کہتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کے عہد خلافت میں جو قرآن کریم کا نسخہ تیار کیا گیا، اس کا نام تھا مصحف الامام۔ قرآن کریم میں جن متعین معنی کا ذکر ہوا ہے وہ شاہ ولی اللہ کے مطابق کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ ان 5 کے علوم کو علوم خمسہ کہتے ہیں۔ علم الاحکام، علم المخاصمہ، باطل کا رد، تذکیر باللہ، اللہ کی نشانیاں، تذکیر بالایام اللہ، اللہ کے عذاب اور مختلف قوموں پر، علم تذکیر بالموت، موت کی آیات۔ تو یہ ٹوٹل 5 جو ہے نا سیگریگیشنز کیے ہیں شاہ ولی اللہ نے۔ قرآن کریم کی کس صورت میں مکہ مکرمہ کو بلد الامین کہا گیا ہے؟ سورہ 3 آیت نمبر 3 کے اندر، سورہ 3 جو کہ 30ویں پارے کے اندر ہے۔ آیت ربا قرآن کریم کی کس آیت کو کہتے ہیں؟ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 178، جس میں 5 ہجری کو سود حرام کرا دیا گیا، اس کو آیت ربا کہتے ہیں، ربا سود کو کہتے ہیں۔ حضرت علی کے فیصلوں اور فتووں کو تحریری صورت میں کس نے لکھا تھا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے لکھا تھا۔
حضرت ابو ہریرہ کی روایت کی تعداد سب سے زیادہ ہے، بتائیے ان کے حدیث کا مجموعہ کس نے مرتب کیا تھا؟ وہ ان کے شاگرد حمام بن منبع تھے، جنہوں نے مجموعہ کا نام صحیفہ حمام بن منبع ہے، اور حضرت ابو ہریرہ کی روایت کی تعداد 5374 ہے، ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی اسے کیا۔ اجماع اسلامی قانون کا کون سا ماخذ ہے؟ یہ تیسرا ماخذ ہے۔ قیاس کا لغوی مطلب کیا ہے جبکہ یہ چوتھا ماخذ ہے؟ اندازہ کرنا، کسی شے کو اس کی مثال پر جانچنا اور منطبق کرنا۔ ہم نے اس بارے میں پوری ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہوئی ہیں، جو ہے نا قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس کے بارے میں ایک ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہوئی ہے، اسی چینل الکرم اسکول آف تھاٹ کی پلے لسٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بتائیے قیاس کا اصطلاحی مفہوم کیا ہے؟ علت اور سبب، ریزن اینڈ کاز کو مدار بنا کر کسی سابقہ فیصلے کی روشنی میں نئے فیصلے کو حل کرنا قیاس کہلاتا ہے۔ قیاس کے ارکان، پلرز کی تعداد کتنی ہے؟ 4 ہے۔ مقیس علیہ یعنی اصل جس پر قیاس کی جائے، مثلا شراب۔ مقیس یعنی فرع جس چیز کو قیاس کیا جائے، مثلا چرس۔ وصف یا سبب جو کہ مقیس علیہ میں مشترک ہو، وہ قیاس کا باعث ہو، یہ اصطلاح میں علت کہلاتا ہے، مثلا نشہ۔ چوتھا ہے فیصلہ یا حکم جو قیاس کرنے کے بعد دیا جائے اور اسے حکم کہتے ہیں، مثلا حرام، چرس پر نشہ کی وجہ سے حرام کا فتویٰ لگانا۔ اجتہاد کس لفظ سے ماخوذ ہوا ہے؟ نیز شرع میں اس کا کیا مطلب ہے؟ اجتہاد جہد سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے کسی کام میں انتہائی کوشش کرنا اور پوری طاقت لگانا۔ یہ 5واں شریعت کا ماخذ ہے۔ پہلا کیا تھا؟ قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس، اجماع اور اجتہاد۔ شرع اسلام میں اس سے مراد ہر ممکن تگود اور مقدور بھر قوت استعمال کرنے کا نام اجتہاد ہے۔ حضور پر کون سی سورت سب سے پہلے مکمل نازل ہوئی تھی؟ سورہ فاتحہ، جبکہ آخری مکمل نازل ہونے والی سورت سورہ نصر تھی۔ حضرت عیسیٰ نے نبوت محمد کی جو بشارت دی تھی، ان کا ذکر قرآن کریم کی کس سورت میں کیا گیا ہے؟ سورہ صف کی آیت نمبر 6 ہے، جو کہ یہ والی ہے۔ حضور کی ولادت باسعادت کب ہوئی تھی؟ 9 یا 12 ربیع الاول، ایک عام الفعل کے مطابق 20 یا 22 اپریل 571، جبکہ وصال 12 ربیع الاول 11 ہجری 8 جون 632 کو ہوا تھا۔ ہم نے کافی ڈیٹیل اس کو پڑھا ہوا ہے، آپ نے جو یاد رکھنا وہ یہ والی ڈیٹ ہے اور یہ والی ڈیٹ ہے۔ حضور کے والد محترم کا نام کیا تھا؟ حضرت عبداللہ۔ آپ کا انتقال حضور کی پیدائش سے قبل ہو چکا تھا، تقریباً 6 ماہ قبل۔ حضور کے ایک جانثار چچا کا نام حضرت ابو طالب تھا، دادا بزرگوار کا نام حضرت عبد المطلب تھا۔ عبد الطالب چاچا تھے، ابو المطلب دادا تھے۔ بتائیے دادا عبد المطلب نے حضور کا کیا نام تجویز کیا تھا؟ محمد جو نام ہے نا، وہ دادا عبد المطلب نے تجویز کیا تھا۔ حضور کا ختنہ کب ہوا؟ 7ویں دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ختنہ ہوا تھا، جس کو سرکمونشن بھی کہتے ہیں، جو کہ مسلمانوں کا کیا جاتا ہے۔ بتائیے حضور کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ کے بعد کس نے سب سے پہلے حضور کو اپنا دودھ پلایا؟ ابو لہب کی لونڈی صوبیہ نے۔ صوبیہ کا اپنا بچہ مسروع ہے، وہ جو حضور کا رضائی بھائی ہوا، تو ابو لہب کی لونڈی صوبیہ نے حضرت آمنہ کے بعد انہیں دودھ پلایا تھا۔ صوبیہ کے بعد قبیلہ بنی سعد بن بکر کی کس خاتون نے حضور کو دودھ پلایا تھا؟ حضرت حلیمہ سعدیہ نے۔ شوہر کا نام حارث بن عبد العزیز تھا ان کے۔ کیا آپ نے حضور کے رضائی بھائیوں اور بہنوں کے نام بتا سکتے ہیں جو حلیمہ سعدیہ کی اولاد تھے؟ حضرت عبداللہ، انیسہ، شیمہ۔ ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں تھیں حضرت حلیمہ سعدیہ کی، عبداللہ، انیسہ اور شیمہ۔ حارث بن عبد المطلب کے ایک بیٹے حضور کے رضائی بھائی تھے، ان کا نام ابو سفیان ہے، اور ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب ہے، وہ چچیرے بھائی بھی تھے۔ حضور کے ایک چچا بھی رضائی بھائی تھے، ان کا نام حضرت حمزہ بن عبد المطلب تھا، یہ دوہرے رضائی بھائی بھی ہیں۔ حضور کے ولادت کے چوتھے 5ویں سال میں کون سا اہم واقعہ پیش آیا؟ تو وہ واقعہ تھا شق صدر کا، یعنی سینہ چاک کیا گیا اور کثافتوں سے پاک کیا گیا۔ حضور کی والدہ اپنی کس خادمہ کو ہمراہ لے کر مدینہ منورہ تشریف لے کے گئی تھی؟ ام ایمن۔ ایمن کا مطلب ہوتا ہے برکت، اور یہ آپ کی آیا اور میڈ سرونٹ بھی تھی۔ مدینہ میں 1 ماہ قیام کرنے کے بعد حضور کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ نے واپسی پر کس مقام پر انتقال کیا؟ ابوا کے مقام پہ انتقال ہوا حضرت آمنہ کا۔ بتائیے حضور کی عمر اس وقت کتنی تھی جب دادا عبد المطلب کا انتقال ہوا؟ 8 سال کے تھے حضور جب دادا کا انتقال ہوا۔ دادا کے انتقال کے بعد حضور کی کفالت کس نے کی؟ چچا حضرت ابو طالب نے۔ پھر ابو طالب نے 10 نبوت کو انتقال کیا۔ اس سال کو عام الحزن، غم کا سال بھی کہتے ہیں۔ اسی سال کو میرا خیال حضرت خدیجہ کا انتقال بھی ہوا تھا۔ بتائیے حضور کے چچا حضرت ابو طالب نے کس عمر میں حضور کو گول شام گئے تھے؟ 12 برس کی عمر میں۔ بصرہ پہنچنے پر کس نے حضور کے اوصاف کی بنا پر پہچان لیا؟ بحیرہ راہب نے، جس کا اصل نام برجیس تھا۔